बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहिबजादा सलील। आज तहरीक इंसाफ का जो जलसा था उसमें अवाम का समंदर उमड़ आया, इसमें कोई शक नहीं है। 24 घंटे के नोटिस पे इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। इस जलसे में लाहौरियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पुख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जलसे के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था, वो रास्ते में मरियम नवाज़ ने पंजाब हुकूमत ने सख्त इंस्ट्रक्शन की थी कि किसी भी तौर पे अमीनुल्लाह गंडापुर और उसके पुख्तनख्वा के लोग जो हैं वो जलसे में ना पहुंच सके। टाइम भी ऐसा दिया था जिस टाइम फ्रेम में कि 5 बजे फ़िक्स, 5 साढ़े 5 बजे आप लोगों ने लाइट्स बंद कर देनी है, 6 बजे तक मुकम्मल तौर पे जलसगा को खाली कर देना है। इनको अंदाज़ा था, ये पल पल की ख़बरें ले रहे थे, और इन्होंने अली अमीन गंडापुर को जगह जगह पे रोका और जगह जगह उसको पैदल चलना पड़ा। कई इलाकों में अमीनुल्लाह गंडापुर जो है वो पुलिस, पंजाब पुलिस और पुख्तनख्वा की थोड़ी पुलिस आमने सामने रही, और आवाम के दरमियान जो है अली अमीन गंडापुर खुल मिलते रहे और सफ़र पैदल करते रहे। तो उनको जलसगाह पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। 9 बजे तक वो जलसगाह पहुंचे हैं। तो 5 बजे 6 बजे पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शन पे जो जलसगाह था उसकी लाइट्स बंद कर दी गई थी, डीजे बंद कर दिया गया था, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद जो पुख्तनख्वा का समंदर था, जो आ रहे थे लोग, जो हज़ारों लोग पुख्तनख्वा के आ रहे थे, मगर इस जलसे में जो एक ऐसे मकाम पे रखा गया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इमरान ख़ान की काल को कोशिश कर रहे थे कि जलसा मीनार पाकिस्तान में हो। दरख्वास्त दी थी डीसी को, मगर पंजाब हुकूमत ने अपना ही एक तरीक़ाकार निकाला, और जैसे ही जलसे में एक दिन रह गया तो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इनके साथ मामला तय करें, उनको जलसा करने दें। मगर हमने देखा है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग जलसा करते हैं, ख्वाह वो मजहबी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं, उनको इजाज़त है, मुकम्मल तौर पर भी कोई पूछगछ नहीं है, कोई डीसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा लेने की परमिशन उसके साथ अटैच कर दी गई है कि आपको ज़रूर परमिशन लेनी है, और जगह जगह पे रुकावटें खड़े कर देते हैं। आज हमने देखा है कि जो लाहौरी उमड़ आए थे एक ऐसे इलाके में, क्योंकि मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, और 24 घंटे पहले उनको बता दिया गया था, ये एक प्लान था कि आप मवेशी मंडी में, जो एक दूर अफ्तादा इलाका है और रूरल एरिया है, वहाँ के रास्ते जो है वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। हुकूमत को आइडिया था कि यहाँ पे ये कैसे पहुँचेंगे, इनके लिए मुश्किलात होंगी। और जैसे ही हुकूमत ने देखा कि ये तो 5 बजे तक रिंग रोड वगैरह और दीगर एरिया से, तो हुकूमत ने उनको वहाँ पे रोका, जगह जगह पे कारकुनों को रोका गया, और कोशिश की गई कि ये लोग जो है जलसे में ना पहुँच सकें। उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा कम वक्त में 24 घंटे के नोटिस पे और इतने लोगों की तादाद, ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे मुल्क की मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि अली अमीन गंडापुर को, उनके साथियों को जलसगाह ना पहुंचने दिया जाए, जगह जगह पे पंजाब पुलिस को उनको रोकना पड़ा, कंटेनर लगाए गए थे। 1-2 मकामात पे हमने देखा है कि उसने एक गाड़ी के शीशे भी तोड़े, अली अमीन गंडापुर ने खुद, क्योंकि रास्ता उनको नहीं दिया जा रहा था। जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी की थी, कंटेनर किए गए थे, बैरिकेड लगाए गए थे, रास्ता नहीं दे रहे थे, और वो उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। खैर, अमीनुल्लाह गंडापुर तो जलसे में आखिरी टाइम पे पहुँचे, तकरीबन 9 बजे, और उन्होंने जलसा ख़त्म हो चुका था, मगर उन्होंने अपने कारकुनों को, उनके साथ पुख्तनख्वा से जो लोग आए थे, जो हज़ारों की तादाद में थे, उनको कह दिया कि मैं आया हूँ, मैंने अपनी शिरकत, आपको हाज़िरी लगानी थी, हाज़िरी मैंने लगा ली। उसका कहना यही था, मतलब था कि मुझे छोड़ा ही नहीं जा रहा था, रास्ते इतनी बंद थी, इतनी रुकावटें के बावजूद मैं इधर पहुँच गया हूँ, और हम इमरान ख़ान को रिहा करके जाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम इमरान ख़ान की रिहाई के लिए लगे हुए हैं, हम इमरान ख़ान को रिहा करके ही इंशाल्लाह दम लेंगे। ये अली अमीन गंडापुर की तकरीब ख़िताब में ये चंद अल्फाज शामिल थे। हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों को एक प्लान के तहत जलसे में पहुँचने नहीं दिया गया, ताकि वो तकरीर ना कर सके, ख़िताब ना कर सके, क्योंकि वो जोशीले आदमी हैं, गुस्सीले आदमी हैं, वो किसी भी टाइम कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको एक प्लान के ज़रिए बाहर रखा गया। असद कैसर, उमर अयूब ये भी ना पहुंच सके, इनको भी तकरीब में पहुंचने से पहले इनका जलसा ख़त्म कर दिया गया था। अब ये जलसे जिस अंदाज में हो रहे हैं कि आप 5 बजे तक और 3 घंटे 2 घंटे का जलसा,
تو ساری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، کوئی شادی کا محفل نہیں ہے کہ کے پی سے لوگ آ رہے ہیں، سندھ سے لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ بولتے ہیں کہ 1.5-2-3 گھنٹے میں اپنا جلسہ اپنا سامان اکٹھا کرو، اٹھاؤ اور جاؤ۔ تحریک انصاف کو کنٹینر رکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہ کنٹینر یہ تحریک انصاف اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ لائٹنگ سسٹم، ساؤنڈ سسٹم کچھ بھی نہیں تھا، سارا پولیس لے گئی تھی۔ یہ انہوں نے اپنا ایک ٹرک بنا کے وہاں پہ اپنا ایک سٹیج بنایا اور جلسہ کیا۔ تو تحریک انصاف نے کافی مشکلات کے باوجود ایک بہترین اور ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ کامیابی ایک نشانی ہے حکومت کے لیے کہ اس ٹائم پہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو 24 گھنٹے کے نوٹس پہ اتنا بڑا جلسہ کر سکتی ہے۔ تو حکومت میں پریشانی ہے، اس لیے بار بار پریس کانفرنس کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جلسے میں 1500 لوگ تھے، 1800 لوگ تھے، 200 لوگ تھے۔ تو لائٹیں بند کرنا یکدم اور ساؤنڈ سسٹم کو بند کر دینا، ان کا سامان پہلے سے جگہ جگہ پہ رکاوٹی کھڑی کرنا، ان کے لیڈر کو پہنچنے نہ دینا، تو یہ حکومت کی بگلاٹ کا نتیجہ ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا، یہ ملک ہے، اس ملک میں اپوزیشن کو رائٹ ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، اور یہ تحریک انصاف کے پروٹیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پرامن احتجاج تھا، مگر عمران خان کی کال تھی، انہوں نے ہر قیمت پہ پہنچنا تھا، اور حکومت کو پتہ تھا کہ یار اس بار اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی، اور حکومت کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر مینار پاکستان میں ان کو جلسہ کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں تو لاہور امڑ آئے گا، کیونکہ شہر کا علاقہ ہے، اور شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ 11 قومی اسمبلی کی نشستیں جو لاہور میں ہے، جو تخت لاہور کسی زمانے میں مسلم لیگ نون کا ہوا کرتا تھا، اس تخت لاہور میں اس الیکشن 8 فروری 2024 کی الیکشن میں 11 سیٹیں جو ہیں نواز شریف کی سیٹ سمیت 130 کی NA 130 کی سمیت جو ہے وہ تحریک انصاف جیت گئی تھی۔ یہ 11 نشستیں تحریک انصاف جیت گئی ہیں لاہور سے، ان کو ڈر رہے، ان کا تخت لاہور جو ہے وہ PTI کے قبضے میں آ چکا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، مگر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الیکشن میں فارم 47 میں ان کی لوگوں کو جتوایا گیا، جس انداز سے جتوایا گیا وہی پورے پاکستان نے دیکھا تھا۔ تو تخت لاہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، مگر یہ کوشش کر رہے تھے کہ مینار پاکستان ایک اربن ایریا ہے، ایسے علاقے میں، شہری علاقے میں اگر جلسہ کرنے تحریک انصاف کو دیتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور یہ مینار پاکستان بھر جائے گا، تو مسئلہ حکومت کے لیے آئے گا، اور وہ رکاوٹیں اگر یہ کھڑی بھی کرتے شہر میں تو پھر حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ خوف جو تھا حکومت کا، یہ 3-4 پریس کانفرنسیں کرنا کہ جلسہ ناکام تھا، جلسہ یہ تھا، جلسہ وہ تھا، تو یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم نے عمران خان کی حکومت میں دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان PDM کے جلسے کرتے تھے، بڑے کامیاب جلسے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حکومت کی 3-4 نمائندے آ کے اور کیا جلسہ تھا، 500 لوگ تھے، 1000 لوگ تھے، 1200 لوگ تھے، حالانکہ وہ PDM کے جلسے میں ساری تعداد جو تھی وہ جمعیت علماء اسلام کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں نکل رہا تھا، مگر PDM میں جان ڈالی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے ورکر جو تھے وہ لاکھوں میں تھے، وہ لاکھ سے کم لوگ نہیں نکلتے تھے، ان کو مسلم لیگ نون کی ٹوپیاں پہنا کے ان کو جھنڈے دے کے PDM کا تصور کیا جاتا تھا، تاکہ ایک جماعت کا نہ لگے کہ یہ جمعیت کے لوگ ہیں۔ یہ جو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت جو ڈر رہی ہے مولانا سے، اس کی مین وجہ یہی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ اگر مولانا پروٹیسٹ میں نکل آتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے ہر ممکن طریقے سے اس کو راضی کیا جا رہا ہے کہ وہ فیلڈ میں وہ نکلے نہ، حکومت کے خلاف مظاہروں میں نہ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جائے، کوئی اور مسئلے ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال حکومت کو اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، جتنا آپ دیوار سے حکومت اپوزیشن کو لگائے گی اتنا ہی اپوزیشن اٹھے گی، اتنا ہی وہ اوپر جا رہی ہے۔ تو ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، ایک جمہوری پروسیس ہے، ملک میں بندہ ہر جگہ پہ جلسہ کر سکتا ہے، جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو پرمیشن ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف بھی ملک کے ہر کونے میں جلسہ کر سکتی ہے، مگر یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری جو ہے سلمان اکرم راجہ نے بھی خطاب کیا ہے، ان کے خطاب کے چند الفاظ میں کوٹ کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت ثابت قدمی ہے، یہ وقت جو ہے ثابت قدمی کا ہے، اور یہ ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، ووٹ ہم سے چھینا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، 8 فروری کو ہماری اکثریت تھی جس کو اقلیت میں بدلا گیا، ہم سے حکومت چھینی گئی، آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں، یہ ترامیم قانونی اعتبار سے نہیں سیاسی اعتبار سے، کیونکہ عمران خان کو اس میں ایک جھوٹی عدالت قائم کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو 25 اکتوبر کو قاضی صاحب کو ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، عہدے چیف جسٹس آف پاکستان، یہ PTI کو بین کیا جا رہا ہے، PTI کو بین کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ترامیم لائی جا رہی ہیں، چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو فوجی عدالتوں کا ٹرائل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ جلسہ مینار پاکستان میں ہوتا
تو پورا لاہور جو ہے وہ امڑ آتا. حکومت کو یہی ڈر تھا کہ شہری علاقے میں تحریک انصاف کی اکثریت زیادہ ہے اور رولر ایریا میں دور افتاد علاقوں میں اس مویشی منڈی کو اس جلسے کو رکھا گیا جہاں پہ روڈ پہ جانے میں مشکل ہوتی ہے, ایک غریز علاقہ ہے. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے, مگر تحریک انصاف نے بھی وہ غلط ثابت کر کے دکھایا. اور جو رپورٹ ان کو گئی ہے, ایجنسی کی رپورٹ گئی ہے کہ جو لاکھوں لوگ تھے وہ سڑکوں پہ تھے. تو اگر یہ ٹائم شام کا چکر انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے, یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے. یہ جلسوں میں نہیں ہوتا, یہ کوئی شادی کا پروگرام نہیں تھا. تو اگر یہ جلسہ جو ہے 10, 11, 12 بجے تک جاتا نا تو آپ دیکھ لیتے کہ اس میں 4-5 لاکھ لوگ ہوتے. یہ ایک انتہائی کامیاب کال تھی اور ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا. لاکھوں لوگوں کی شرکت تھی اس میں, مگر حکومت نے بڑے اپنے پلان سے اس جلسے کو کٹ کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جلسہ جو ہے 80-90 ہزار 60-70 ہزار کے قریب جلسہ جو ہے بس یہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہوگا تو ہمارے لیے پرابلم بنے گی. تو حکومت کو ہوش کے نہ ہونے لینے چاہیے. یہ معاملات آگے جا کے بڑے خراب ہوں گے اگر اپوزیشن کو اسی طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ یہ اپوزیشن جو ہے کوئی چھوٹی اپوزیشن نہیں ہے. یہ وہ اپوزیشن ہے جو فارم 45 پہ جیت کے آئی ہے اور ان کی حکومت بنتی تھی اور ان کی سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں. یہ وہ اپوزیشن